وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، وَإِذَا اور جب، اذقنا ہم چکھاتے ہیں، اذقنا کا لفظ ذائقہ سے ہے، ذال واو قاف اس کا روٹ ہے ذوق، چکھنا۔ اس کے اصل معنی تو کسی چیز کو منہ کے ساتھ چکھنا کے ہیں، لیکن مجازن اس کا استعمال رحمت، نعمت یا عذاب چکھنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یعنی ویسے تو زبان سے کسی چیز کے ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے ذائقہ کا، لیکن عام معنوں میں رحمت یا پھر نعمت یا عذاب ان چیزوں کو چکھنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں مجازی معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو، لوگوں سے مراد یہاں کفار مکہ ہیں، اور پھر اس کے بعد تمام لوگ، رحمتاً رحمت۔ اور دنیا میں رحمت کا معنی انسان کو ملنے والی نعمتیں ہیں، جیسے صحت، خوشحالی، بارش اور دیگر نعمتیں، اور آخرت میں اللہ کی جنت۔ تو جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے ہم انہیں خوشحالی عطا کرتے ہیں، نعمتیں عطا کرتے ہیں، من بعد ضراء تکلیف آنے کے بعد، اور ضراء یہاں رحمت کا اپوزٹ ہے، جیسے صحت کا اپوزٹ مرض، بارش خشک سالی یعنی بارش کا نہ ہونا، اسی طرح قحط وغیرہ۔ اور مستہم کا کیا معنی ہے؟ مست کا لفظ ضراء کے لیے ہے، یعنی چھوئی ان کو، آئی ان پر۔ تو اشارہ ہے اس خاص واقعے کی طرف جس میں اہل مکہ پر جب قحط آیا تو انہوں نے آپ سے کہا کہ دعا کریں ہمارے لیے اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکل آسان کرے تو پھر ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو جب تکلیف دور ہو گئی تو پھر وہ اپنے اصل پہ لوٹ آئے۔ اور نہ صرف یہ اہل مکہ کا حال ہے، بلکہ عام طور پر بھی انسانوں کا حال یہی ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ تو یہاں بھی انہوں نے کیا کیا کہ جب تکلیف کے بعد اللہ کی رحمت آئی، قحط کے بعد بارش ہوئی، رزق کی وسعت ہوئی، تو اذا لہم، تب ان کے لیے مکرن، ہیلے تھے۔ مکر کہتے ہیں کسی کو خفیہ طریقے سے مکروہ سے دوچار کرنا، ہیلے بہانے سے کسی کو اس کے مقصد سے پھیر دینا، کسی کام کو کرنے کے لیے دھوکے یا ہیلا جوئی سے کام لینا۔ تو اذا لہم مکرن فی آیاتنا، تو جب ان کے لیے مکر تھے ہماری آیات میں، ہماری آیات سے مراد یعنی ہمارے احکامات، یعنی اللہ کے احکامات کی وہ غلط تعویل کرنے لگے، یا ان کا مذاق اڑانے لگے، یا پھر ان کو جھٹلانے لگ گئے۔ اشارہ ہے اپنے وعدے کی طرف جو انہوں نے بھلا دیا، کہ جب تکلیف آئی تو کہا کہ یہ اگر تکلیف دور ہو جائے تو ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے، لیکن جب تکلیف دور ہو گئی تو انہوں نے پھر بہانے کرنے شروع کر دیے، اور یہ ماننے سے بھی انکار کر دیا کہ یہ اللہ نے تکلیف دور کی ہے، بلکہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو فلاں اور فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پہ بارش ہوئی ہے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، کن سے کہہ دیجئے؟ ان سب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ اسرع، زیادہ جلدی کرنے والا ہے۔ سین ر عین، سرعت اسی سے ہے، جلدی اور تیزی کو کہتے ہیں۔ سریع الحساب اور سریع العقاب کیا معنی ہوتا ہے؟ جلد حساب لینے والا یا جلد سزا دینے والا۔ تو اسرع مکرن، زیادہ جلدی کرنے والا ہے مکر میں۔ اب اللہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوا تو اس کا کیا معنی ہے؟ تدبیر کے لیے اور جوابی کارروائی کے طور پر، یعنی اگر یہ چالیں چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے پہلے تدبیر کرنے والا ہے، یعنی ان کو ان کی اس ہیلا جوئی پہ سزا دینے والا ہے، ان کو پکڑنے والا ہے۔ اور آپ پیچھے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو
اچھے معنوں میں ہوتا ہے، واللہ خیر الماکرین۔ تو یہ باب مشاکلت سے ہے۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا قل اللہ اسرع مکرا، انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی جوابی طور پر ان کے ساتھ مکر کیا، اور اللہ کا مکر برے معنوں میں نہیں بلکہ جوابی کاروائی کے طور پر ہے۔ ان رسلنا، بے شک ہمارے رسل، رسول کی جمع ہے، اور رسول کا معنی ہوتا ہے جسے بھیجا گیا ہو، رسول فعول۔ تو مراد یہاں پر پیغمبر نہیں بلکہ فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں مختلف کاموں پہ۔ تو ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے فرشتے، اشارہ ہے کرامن کاتبین کی طرف۔ یکتبون، لکھ رہے ہیں، کیونکہ کاتبین ہے نا تو لکھ رہے ہیں۔ کیا؟ ما تمکرون، جو بھی تم مکر کر رہے ہو، چالیں چل رہے ہو، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہو، اللہ کے حکم سے انکار کر رہے ہو، وہ سب لکھ رہے ہیں۔ تو یہاں اگرچہ آیت ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے لیکن اس کا ایک عام مفہوم بھی ہے۔ یہاں انسانوں کا حال بیان کیا گیا ہے، انسانوں کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم تکلیف کے بعد انسانوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو شکر ادا کرنے کی بجائے وہ الٹا ہیلا سازی کے ذریعے مختلف چالیں چل کے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں جلد پکڑ لیتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں یعنی اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھا کر جو بھی نافرمانیاں وہ کرتے ہیں وہ سب ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں۔ دنیا میں بھی بعض اوقات جلد پکڑ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں تو ہوگی ہی، جب کرام کاتبین کے ہاتھوں لکھا ہوا ان کا اعمال نامہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ سورۃ ہود میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ بَعْدَ الضَّرَّاءَ، کہ جب ہم چکھاتے ہیں اس کو نعمت تکلیف کے بعد، یعنی انسان پہ کوئی مصیبت آئی، تکلیف آئی، اس نے خوب واویلا کیا، دعائیں مانگی، پھر اللہ نے وہ تکلیف دور کر دی، مست ہو جو اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور کہتا ہے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، میری تو سب تکلیفیں چلی گئیں، اور اللہ کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتا، شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ انہ لفرح فخور، اترانے لگتا ہے اور فخر جتانے لگتا ہے اور اکڑنے لگتا ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو صبر کریں اور اچھے کام کریں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جب انسان پہ تکلیف آتی ہے تو وہ پکارتا ہے، تو کیا پکارنا نہیں چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ جب تکلیف چلی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، اور پھر جس نے تکلیف دور کی اسی کی طرف اس کو منسوب کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو تو بھول جائے انسان اور باقی اسباب جو ہیں ان کو اصل بنا لے۔ جب کوئی بیماری آتی ہے مثلا تو ہوتا ہے کہ انسان دعائیں بھی مانگتا ہے، علاج بھی کرتا ہے۔ جب انسان اچھا ہو جاتا ہے تو یہ کہنا بھول جاتا ہے کہ اللہ نے میری مصیبت ٹالی۔ کیا کہنے لگتا ہے؟ فلاں دوا سے اور فلاں ڈاکٹر سے اور فلاں ہیلے اور فلاں تدبیر سے تکلیف دور ہو گئی۔ یہی چیز یہاں ذکر کی گئی کہ ایسی ساری باتیں فرشتے لکھتے ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ کہ پھر اگر ذکر کرے گا تو شکر صرف زبانی تھوڑی ادا ہو سکتا ہے، پھر تو کچھ کرنا بھی پڑے گا، عمل بھی بدلنا پڑے گا۔ عمل وہ بدلنا نہیں چاہتا، طریقہ زندگی وہ بدلنا نہیں چاہتا، لہٰذا اس کے بعد وہ اللہ کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کی دنیا فراخ کر دے، یعنی زیادہ رزق اس کو دے دے یا نعمتیں دے دے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، تو اس کی عقل فریب خوردہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر وہ یہ سبق نہیں لیتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے کہ اب میں کیا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے طریقے کو دیکھ رہا ہے، تو وہ دراصل خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ زندگی امتحان ہے، اس میں ملنے والی خوشحالی بھی امتحان ہے اور تکلیف بھی امتحان ہے۔ دیکھا یہ جاتا کہ انسان کرتا کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔
تو بہت سے لوگ اس معاملے میں دھوکے میں رہتے ہیں اور جس موقع پر انہیں جو کرنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ رات اور دن کا اختلاف اور مختلف باقی چیزوں میں بھی جو فرق ہے. تو یہ زندگی اور یہ دنیا تغیرات سے مل کے بنی ہوئی ہے، یا اس میں بہت سے تضادات ہیں. اسموتھ سڑک کی طرح نہیں ہے یہ زندگی، بہت ان ایون ہے. آج آپ خوش ہیں، کوئی اچھی خبر آپ کو ملی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ روز اچھی ملے. کیا ہوتا ہے کل کو کوئی دوسری بھی مل سکتی. اکثر لوگ جب اچھی خبر ملتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اگر بری ملے تو مایوس ہو جاتے ہیں. یہی دراصل امتحان ہے کہ جب اچھی چیز ملے، اچھی خبر ملے، کوئی اچھی نعمت ملے تو انسان کیا کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو، ناپسندیدہ اور ناگوار حالات ہو تو کیا کرتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہم سب زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم شکر کریں، لیکن جب حقیقی صورتحال میں ہم ہوتے ہیں اس وقت ہمارا واقعی طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہم کتنے شکر گزار ہوتے. شکر کا معنی بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور پھر اس کے مطابق جوارح سے بھی ہے، یعنی انسان کا عمل بھی اس کے مطابق ہو. یعنی عمل سے پھر انسان اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے. مگر بہت کم لوگ ہیں ایسے جو اس بات کو سمجھیں اور جانیں. آپ اکثر دیکھیں گے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کہ جب حالات ان کی مرضی کے موافق ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو بھولے رہتے ہیں، اللہ کا نام کم ہی لیتے ہیں، ذکر کم ہی کرتے ہیں. اور جب حالات مرضی کے خلاف ہوتے ہیں تو بھی مشرکین مکہ تو پھر اس وقت اللہ کی طرف پلٹ آتے تھے، مگر ہم مسلمانوں کا حال یہ کہ اس وقت بھی اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ آیت ہمارے رویوں کی اصلاح کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم اپنے ایٹیٹیوڈز بدلیں، انتہا پسندی سے گریز کریں، اعتدال میں رہیں.